آپ سب ہی ناظرین کو اس چینل میں دل کی گہرائیوں سے خوش آمدید اور خلوص برا سلام۔ ناظرین، آج کا ہمارا موضوع ہے قوم لوط پر اللہ کا عذاب۔ حضرت لوط علیہ السلام نے مصر سے آ کر شیر صدوم میں قیام کیا اور دیکھا کہ یہاں کے باشندے خدا کی نافرمانی میں اس قدر مبتلا تھے کہ دنیا کی کوئی برائی بھی ایسی نہ تھی جو ان میں نہ پائی جاتی ہو۔ دنیا کی ہر قسم کی برائیوں کے علاوہ اپنے نفسیانی خواہشات کو عورتوں کے بجائے مردوں سے پورا کرتے تھے، لڑکوں سے اختلاط رکھتے۔ دنیا کی کوئی قوم بھی ایسے عمل میں ملوث نہ ہوئی تھی۔ اس قوم نے اس ناپاک عمل کی ایجاد کی تھی جس کا نام لواطت سے مشہور ہے۔ اللہ تعالیٰ جل جلالہ کا ارشاد ہے، اور ہم نے لوط علیہ السلام کو بھیجا جب انہوں نے اپنی قوم سے کہا کہ کیا تم کل بے حیائی کا کام کرتے ہو جو تم سے پہلے دنیا میں کسی نے نہیں کیا؟ تم عورتوں کو چھوڑ کر مردوں سے اپنی خواہشات پوری کرتے ہو، بلکہ تم حد سے گزر جانے والے لوگ ہو۔ اس کے علاوہ یہ بھی تھا کہ باہر سے کوئی سوداگر کسی قسم کا کوئی مال لاتا تو ہر آدمی دیکھنے کے بہانے تھوڑا تھوڑا مال لے جاتا، پھر واپس نہ دیتا۔ غرض یہ ہے کہ ہر قسم کے لوگ ان میں موجود تھے۔ حضرت لوط علیہ السلام نے ہر قسم کی نصیحت کی اور گزشتہ قوموں کی واقعات سنائے، لیکن ان پر کسی بات نے اثر نہ کیا۔ چنانچہ ارشاد باری تعالیٰ ہے، مگر ان کی قوم کا جواب اس بات کے سوا کچھ نہ تھا کہ انہیں اپنی بستی سے نکال دو۔ یہ لوگ بڑے پاک باز بنتے ہیں، یعنی تانا اور مزہ سے کہتے کہ بڑے پاک باز لوگ ہیں، ان کو اپنی بستی سے نکال دو، ان کو ہمارے ساتھ کیا واسطہ ہے۔ اور سورۃ العنکبوت میں ارشاد ہے، کیا تم مردوں کے پاس جاتے ہو اور ڈاکے ڈالتے ہو اور اپنے مجلس میں برا کام کرتے ہو؟ پس اس کے قوم کا جواب اس کے سوا کچھ نہ تھا کہ انہوں نے کہا، اگر تم سچے ہو تو ہمارے اوپر اللہ کا عذاب لاؤ۔ لوط علیہ السلام کی قوم نے رسول اللہ کو جھٹلایا جب ان کی بھائی لوط علیہ السلام نے ان سے کہا، کیا تم ڈرتے نہیں؟ میں تمہارے لیے ایک معتبر رسول ہوں، پس اللہ سے ڈرو اور میری بات مانو۔ میں اس پر تم سے کوئی بدلہ نہیں مانگتا، میرا بدلہ تو رب العالمین کے ذمہ ہے۔ مگر ان پر اس بات کا کوئی اثر نہ ہوا، بلکہ حضرت لوط علیہ السلام کو اپنی بستی سے نکالنے اور سنسار کرنے کی دھمکیاں دینے لگے۔ حضرت لوط علیہ السلام حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بھتیجے ہیں۔ ان کی پرورش بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ہی کی تھی۔ آپ علیہ السلام کا وطن عراق کا مشہور شہر اور دارالخلافہ بابل تھا۔ علاقہ صدوم کے باشندوں کے اصلاح کے لیے نبی بنائے گئے تھے۔ آپ علیہ السلام نے اس علاقہ کے باشندوں کو ان کی شرکیہ باتوں سے روکا، مگر ان لوگوں نے آپ علیہ السلام کی تکذیب کی۔ ارشاد خداوندی ہے، اس قوم میں بہت سی روحانی بیماریاں پیدا ہو گئی تھی۔ یہ قوم اتنے بے خوف اور گناہوں پر جڑی ہوئی تھی کہ حضرت لوط علیہ السلام سے بڑے دلیری سے عذاب کا مطالبہ کرنے لگے۔ اے لوط، اگر تو سچا ہے تو ہم پر اللہ کا عذاب لے آ۔ جب حضرت لوط علیہ السلام کو یقین ہو گیا کہ اس قوم کے دلوں پر مہر لگ چکی ہے اور اب ان کی اصلاح ناممکن ہے، تو آپ نے بارگاہ رب العزت میں دعا کی، اے میرے رب، ان شریر
لوگوں کے مقابلے پر میری مدد فرما۔ آخر اللہ کے نبی کی تکذیب اور ان کو جھٹلانے کا نتیجہ یہ ہوا کہ جس عذاب کے وہ طالب تھے اس سے ہلاک کر دیے گئے۔ حضرت لوط علیہ السلام اور ان پر ایمان لانے والوں کو اس عذاب سے محفوظ رکھا گیا۔ ہم نے ان پر پتھر برسانے والے ہوا بھیجی، صرف لوط کے گھر والے اس سے بچے۔ ان کو ہم نے بچا لیا۔ سیر کے وقت اپنی جانب سے فضل کر کے ہم اس طرح بدلہ دیتے ہیں اس کو جو شکر کرے۔ خدا کا جب عذاب آیا تو حضرت لوط علیہ السلام کی بیوی جو کافروں سے ملی ہوئی تھی وہ بھی اس عذاب میں ہلاک ہو گئی۔ مدینہ منورہ سے شام کو جاتے ہوئے عذاب سے تباہ شدہ اس بستی کی کھنڈر آج بھی لوگوں کو عبرت دیتی ہے۔ اور پھر قوم لوط نے اللہ تعالیٰ کا عذاب چیلنج کر دیا۔ حضرت لوط علیہ السلام نے فرمائے، اے بدبختو، تمہارے گھروں میں میری بیٹیاں موجود ہے۔ وہ خدا نے جائز طریقے سے تمہارے خواہشات کے لیے تمہارے رب کا یاد بنائی ہے۔ اس بد پیلی اور بد عملی سے باز آ جاؤ۔ مگر انہوں نے کہا، تم بڑے پاک باز بنتے ہو تو ہم تمہیں اپنی بستی سے نکال دیں گے۔ حضرت لوط علیہ السلام کی تمام تر کوششوں کا کچھ اثر نہ ہوا اور قوم غصے میں آ کر کہنے لگے کہ اے لوط، تو اپنی نصیحتیں ختم کر۔ اگر ہمارے ان اعمال سے خدا ناراض ہوتا ہے تو جس عذاب سے ہمیں ڈر آتا ہے وہ عذاب لا کر دکھا۔ تو بار بار ہمیں ڈراتا رہتا ہے۔ اگر تو اپنے قول میں سچا ہے تو پھر ہمارا اور تمہارا فیصلہ ہو جانا چاہیے۔ اور فرشتوں کا مہمان بننا۔ فرشتے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے رخصت ہو کر سدوم شہر پہنچے اور حضرت لوط علیہ السلام کے گھر مہمان ہوئے۔ فرشتے نہایت خوبصورت اور نوجوان لڑکوں کی شکل میں تھے۔ حضرت لوط علیہ السلام ان مہمانوں کو دیکھ کر سخت گھبرائے کہ بدبخت قوم کے لوگ میرے ان مہمانوں کے ساتھ کیا سلوک کریں گے۔ حضرت لوط علیہ السلام اسی غم میں تھے کہ لوگوں کو پتہ چل گیا اور حضرت لوط علیہ السلام کے گھر پر دوڑتے آئے اور مطالبہ کرنے لگے کہ ان نوجوانوں کو ہمارے حوالے کر دو۔ حضرت لوط علیہ السلام نے فرمایا کہ تم میں کوئی سمجھدار آدمی نہیں، جیسا کہ ارشاد ہے، کیا تم میں کوئی بولا آدمی نہیں؟ تم کیوں اس لعنت میں گرفتار ہوئے اور اپنی خواہشات کے پا میں فطری طریقہ عمل کو چھوڑ کر اور حلال طریقے سے عورتوں کو چھوڑ کر اس بد پیلی میں لگے ہوئے ہو؟ حضرت لوط علیہ السلام نے بڑے افسوس سے کہا کہ آج میرے پاس طاقت ہوتی تو میں تم سے فرا مقابلہ کرتا۔